بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 55 ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور جماعت کے اندر کتنی فضیلت ہے، جماعت کے فضائل و مسائل کا بیان چل رہا تھا، وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور اس کے بعد اللہ پاک کے ذکر کے اندر مصروف ہو جائے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، تو سرکار فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جنت الفردوس کے اندر 70 درجے ہیں۔ اللہ اکبر! جنت الفردوس میں 70 درجے اس شخص کو نصیب ہوں گے جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہوا یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک جو تیز رفتار عمدہ جو گھوڑا ہے وہ 70 سال طے کرتے رہے، عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال اس سفر کو طے کرتے رہے، ہر ایک درجے کے اندر اتنا فرق ہے، اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا تو سرکار کہتے ہیں اس کے لیے جنت عدن میں 50 درجے ہوں گے، اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 50 سال جو ہے وہ فاصلہ اس کا طے کرتا رہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ جیسا کہ اس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، مطلب اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اولاد اسماعیل علیہ السلام میں اس شخص نے 8 غلام جو ہیں وہ اس نے آزاد کیے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کہ جس نے مغرب کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا تو سرکار کہتے ہیں اس شخص کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہوگا، اتنا ثواب اللہ پاک جل جلالہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا اس شخص کے لیے کیا ہے، فرمایا اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام یعنی عبادت کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ یہ ہے جماعت کی فضیلت، جماعت میں شامل ہونا، جماعت کے اندر کتنی چاشنی اور کتنی نورانیت رکھی ہے کہ نفلی عبادت کے لیے جہاں ہم ساری رات گزار دیتے ہیں اور فجر کی نماز کو بلا وجہ شرعی عذر چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو نماز کو پڑھنا جب ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ہی ادا کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عثمان جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ پاک کے ذکر کے اندر مصروف ہوا اس کے لیے کیا ہے حج مبرور اور مقبول عمرہ کا ثواب ہے۔ حج مبرور کا ثواب اس شخص کو دیا جائے گا جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، اور ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا اس شخص کے لیے جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا پھر اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہو گیا۔ اب حج مبرور آپ نے سنا کہ یہ انعام اس شخص کو ملے گا جس نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہوا سورج نکلتے تک۔ اب حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں حج مبرور کا معنی ہوتا ہے یعنی مقبول حج، اس کا وہ حج مقبول کیا گیا، یعنی ایسا حج جس کے اندر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں حج مقبول و مبرور وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی گناہ، کوئی ریا موجود نہ ہو تو حج مبرور کو حج مقبول کہا جاتا ہے۔ اور اس سے مراد وہ حج ہوتا ہے جس حج کے اندر ریا موجود نہ ہو، جس حج کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایسی شے، کوئی نقص عیب موجود نہ ہو، تو اللہ پاک جل جلالہ یہ مقبول جو حج کا ثواب ہوگا، مبرور بمعنی مقبول حج کا ثواب ہوگا، یہ اللہ پاک اس شخص کو عطا فرمائے گا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جس نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کی اس کے لیے اس جیسی 25 نمازوں کا ثواب اور جنت الفردوس میں اس شخص کے لیے 70 درجات ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا کمال اللہ پاک جل جلالہ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لحاظ سے لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ پھر مزید دیکھیے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کے بہت بڑے ولی حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بڑی دیانت اور محنت اور محبت کے ساتھ اپنے شاگرد رشید معروف زمانہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی ہی احسن انداز میں انہوں نے تربیت فرمائی، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں جماعت کے ساتھ آپ شریک نہ ہو سکے۔ استاذی گرامی نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ حضرت میں بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، جماعت کا وقت نکل گیا، پھر میں نے جا کر کیا کی، جماعت جو ہے مجھ سے رہ گئی، بعد میں جا کر کیا کی، میں نے نماز کو ادا کیا۔ استاد صاحب تڑپ کے بولے، فرمایا بال سنوارنے کو تم نے جماعت پر جو ہے ترجیح دی، فوقیت دی، کہ تم نے سمجھا کہ بال جو ہے میں کنگھی کر رہا ہوں تو کیا ہے، تم نے اس وجہ سے کیا کر دی، جماعت کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اس بات کی جو خبر ہے وہ مصر میں آپ کے والد محترم کو کر دی گئی کہ آپ کے بیٹے نے کیا کیا، ایک جماعت کو چھوڑ دیا، اور مصروفیت کیا تھی کہ وہ بالوں میں کنگھی کر رہے تھے۔ جب مصر میں آپ کے والد گرامی حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے والد گرامی تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ میرے بیٹے نے بالوں میں کنگھی کرنے کی وجہ سے نماز کو جماعت کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک خاص آدمی بھیجا اور خاص آدمی کو پیغام دیا سزا دلانے کے لحاظ سے، اور ان کو کہا کہ جیسی مدینہ شریف پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نماز باجماعت میں رکاوٹ بننے والے جو ہیں ان بالوں کو آپ نے موڑ دینا ہے، اس کو منڈواؤ، اس کو ختم کرو۔ ایسے بالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن بالوں کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو جو ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے وہ جماعت جو ہے وہ سے رہ جائے۔ فرمایا کہ ایسی مصروفیت بالوں کی اور ایسے بالوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی تربیت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اور آپ کے شیخ کامل کی طرف سے تھی۔ پھر آگے دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کے اندر جماعت کی کتنی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لائے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ اپنے گھر میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ جب واپس جانے لگے تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے بلایا، فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر تم اس کو قبول کرو، مطلب مسجد میں جو ہے نا نماز کے لیے آیا کرو اور نماز کو مسجد میں ہی ادا کیا کرو۔ یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی کی مشہور کتب کا باغور مطالعہ کیا جائے تو اس حوالے سے ترک جماعت کے جو پائے جاتے ہیں عذر، مجبوریاں، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایسا وہ شخص جو اندھا ہو اور راستہ خراب ہو اور وہ جو ہے نا مسجد کا راستہ نہ جانتا ہو، مسجد تک پہنچنے میں اس شخص کو مشقت ہو، دقت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، نہ پہنچ سکتا ہو، تو اس شخص کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ وہ شخص گھر میں ہی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر راستہ وغیرہ جانتا ہو، کوئی پریشانی، دقت، تکلیف نہ ہو، راستہ بھی صاف ہو، تو اس شخص کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کیا کرے، جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ وگرنہ بصورت دیگر اگر وہ شخص گھر میں نماز کو ادا کر لے گا تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ ہے جماعت کے اندر شمولیت کے فضائل و مسائل۔ اب آگے یہ بات سنیے کہ ایسے کون سے حضرات ہیں
جس وجوہات کی وجہ سے نماز کو جماعت کے ساتھ وہ چھوڑ سکتے ہیں اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ بلا وجہ شرعی عذر نماز کو جماعت کے ساتھ نہ چھوڑا جائے، کہ جماعت کو نہ چھوڑا جائے، لیکن ایسی کون سی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں، ہم جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلی وہ شے کہ مریض جس سے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، بندہ مریض ہو، مرض ہو، اور اس مرض کی وجہ سے وہ مسجد کے دروازے تک نہ پہنچ سکتا ہو، مسجد تک نہ جا سکتا ہو، اس شخص کو رہتے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جس کا پاؤں کٹ گیا ہو اس کو بھی رعایت ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی جناب سے اس کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فالج جو ہے جس پر ہو، جماعت کی پابندی کرتا ہو، نیت بھی ہو کہ میں جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، لیکن فالج ایک ایسی مجبوری جس کی وجہ سے بیچارہ وہ گھر میں ہی پابند ہو گیا، تو اب وہ شخص گھر میں ہی نماز پڑھ لے، جماعت کے ساتھ شامل ہو، اللہ اپنی جناب سے اس کو بھی جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اتنا بوڑھا ہو کہ مسجد تک جانے سے عاجز یعنی مجبور ہو جائے، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ مسجد تک نہ پہنچ سکتا ہو، جسم اس کا کانپتا ہو، چل نہ سکتا ہو، وہ مسجد تک نہیں جا سکتا، اب اس شخص کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ گھر میں نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اندھا اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ تک مسجد پہنچا دے، پھر بھی اس شخص کے لیے رعایت ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اگر اس صورت میں وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو افضل عمل بنے گا، لیکن اگر گھر میں نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ شخص گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ سخت بارش کے اندر بھی رعایت ہے، اس میں بوڑھے بھی جوان بھی تمام شامل ہیں۔ سخت بارش ہو تو سخت بارش میں بھی گنجائش ہے کہ گھر میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، جماعت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ شدید کیچڑ حائل ہو، جس طرح گلیاں کچی ہوتی ہیں، پانی کھڑا ہوتا ہے، اور اس صورتحال میں کہ جب بندہ گزرنے لگے تو وہ پاؤں جو ہے وہ پھسل جانے کا یا گر جانے کا خدشہ ہو، لیکن موجودہ صورتحال میں چونکہ عموماً گلیاں پکی بن چکی ہیں، روڈ ہیں، مسجد تک جانے کے لیے صاف راستے میسر ہیں، اب جتنی مرضی بارش ہو جائے صاف راستے جو ہیں وہ مسجد تک جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے بازار جانا ہو، کسی اور مقام پر جانا ہو، کسی دکھ سکھ میں جانا ہو، اپنی ضروریات کے لیے کہیں پہ جانا ہو تو چھتری کا استعمال کیا جاتا ہے بارش کے پانی اور دھوپ سے تحفظ کے لیے۔ تو اب کوشش کرنی چاہیے کہ اس چھتری کا استعمال جہاں ہم دنیا کے لحاظ سے کرتے ہیں، یہ جماعت جیسی جو عظیم عبادت ہے اس آلے کا استعمال اس مخصوص اور بہترین عبادت کے لیے بھی کیا جائے۔ تو اب چونکہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں، حتی الامکان کوشش کی جائے جماعت کو ترک نہ کیے جائے، گھر میں نماز ادا نہ کی جائے۔ صاف راستہ اگر مسجد کی طرف جاتا ہے، جہاں دنیا کے کاموں کے لیے ہم ان راستوں پہ چل کے دور دور تک جا سکتے ہیں، تو وہاں محلے میں جو قریب مسجد ہے وہاں تک پہنچنے میں بھی ہمیں کوئی یقیناً دقت مشقت پیش نہیں آئے گی، تو کوشش کی جائے ایسی صورتحال میں بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اسی طرح سخت تاریکی، سخت اندھیرا موجود ہے کہ علم نہیں ہے راستوں کا، اس صورتحال میں بھی گنجائش ہے کہ گھر میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آندھی، شدید آندھی جس میں خوف و خدشہ موجود ہو، اس صورتحال میں بھی جماعت میں گنجائش ہے، گھر میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ مال یا کھانے کا طلب یعنی ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، چور ہیں، ڈاکو ہیں، علم ہے، یقین ہے کہ گھر سے نکلیں گے کوئی چور ڈاکو گھر میں آ کر مال کو ضائع کر دے گا، اس صورتحال میں بھی گھر میں رہ کر نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے، جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ قرض خواہ یعنی قرض مانگنے والے کا خوف ہے، اور یہ نمازی تنگ دست ہے۔ آپ نے کسی کا قرض لینا ہے اور آپ جب گھر سے باہر نکلے، آپ کو پتہ ہے باہر وہ شخص کھڑا ہوگا، وہ مجھ سے پیسے مانگے گا، مجبور کرے گا، پریشان کرے گا، شرمندہ کرے گا، اور آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اپنی تنگ دستی کو چھپانے کے لیے کوشش کی جائے پھر گھر میں ہی نماز ادا کر لیں، جماعت کے ساتھ ادا آپ نہ بھی کریں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ظالم کا خوف ہے، ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والا کوئی شخص موجود ہے، آپ کو علم ہے گھر سے باہر نکلیں گے، جماعت کے لیے مسجد میں جائیں گے، کوئی وہ ظالم جو ہے وہ ظلم نہ کر دے، اس صورتحال میں بھی گنجائش ہے کہ گھر میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ پاخانہ، پیشاب یا شدید ری جو ہوا ہے اس کا اگر مسئلہ ہے، اس کی حاجت شدید ہے، تو اس صورتحال میں بھی کیا گنجائش ہے، گھر میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، جماعت کو چھوڑا
جا سکتا ہے۔ کھانا حاضر ہو اور نفس اس کی طرف خواہش کرے، جس طرح مہمانان گرامی آئے ہوتے ہیں گھر میں اور کھانا لذیذ قسم کا سامنے موجود ہے، جماعت کا ٹائم مکمل ہو چکا، تو اس صورتحال میں بھی گنجائش ہے پہلے کھانا کھا لیا جائے، بعد میں نماز کو ادا کر لیا جائے، لیکن اس میں یہ ہے اتنا وقت موجود ہو کہ آپ کو یقین کامل ہو کہ کھانا کھانے کے بعد آرام سے ہم نماز کو ادا کر پائیں گے، اتنی وسعت اس وقت کے اندر موجود ہو۔ لیکن کھانا آخر وقت کے اندر آئے، آپ کو یقین کامل ہے کہ ہم کھانا کھائیں گے، بعد میں جماعت کا نماز کا ٹائم نہیں ملے گا بلکہ نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس صورتحال میں یہ ہے کہ آپ پہلے نماز کو ادا کریں، اس کے بعد کیا کریں، آپ کھانا کھائیں گے۔ قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہو یعنی ڈر ہو، جس طرح بندہ کسی سفر پہ جائے اور جماعت جو راستوں میں مساجد آتی ہیں وہاں پہ، میں ایک مثال دوں، عصر کی نماز اگر وہاں پہ 5:15 بجے ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ 5 بجے وہاں پہ اتر گئے ہیں، آپ کے پاس قافلہ موجود ہے یا گاڑی موجود ہے، وہ اس کے جاننے کا خطرہ ہے، آپ کا ساز و سامان بھی اس گاڑی پر موجود ہے، ساز و سامان نہ بھی ہو، آپ کو پتہ ہے میں گاڑی سے رہ جاؤں گا، دقت مشقت ہوگی، تو پھر اس صورتحال میں آپ اکیلے طور پر وضو اور اپنی نماز کو ادا کر کے قافلے کے ساتھ یا اپنی گاڑی پہ سوار ہو کر جا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی نیت کے مطابق اپنی جناب سے جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ساری جو ہے نا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ترک جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جماعت کو چھوڑنے پر اللہ پاک جل جلالہ کی جناب سے ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو یہ وہ سارے عذر ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی عذر اپنی طرف سے بنا لینا اور پیش کر کے یا بلا وجہ شرعی عذر، سستی کاہلی کی وجہ سے جماعت میں حاضر نہ ہونا یا 2-3 رکعتیں چھوڑ کر آخری رکعت میں شامل ہونا، تو یہ وہ ساری علامات ہیں جو سستی ہے، یہ کاہلی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں وہ شخص فاسق ہے جو جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑتا ہے اور ترک جماعت کی عادت بنا لیتا ہے، تو اس شخص کو فسق گناہ کرنے والا کہا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں مزید مسئلہ سماعت کیجیے، عورتوں پر کسی نماز میں جماعت کی حاضری یہ جائز نہیں ہے، اور جو طریقہ تھا کہ اگر عورتیں جماعت کروائیں تو اس میں کیا طریقہ ہے وہ میں نے پچھلے درس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح مزید دیکھا جائے تو بچوں کی صف میں کھڑے ہونے کے مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ جب صفیں قائم کی جا رہی ہوں اس وقت اگر ایک سمجھدار نابالغ بچہ ہو تو وہ کسی بھی صف حتیٰ کہ پہلی صف میں بھی جہاں چاہے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہو، کوئی ایسی شرارت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ پوری جو صف ہے وہ اس کے جو نمازی ہیں ان کے عجز میں، انکساری میں، خشوع اور خضوع کے اندر کیا ہو، خلل واقع ہو۔ اگر ایک سے زائد بچے ہوں تو ان کی صف مردوں کی آخری صف کے پیچھے بنائی جائے، زیادہ بچے ہیں تو ان کی آخر میں علیحدہ صف جو ہے وہ بنا دی جائے۔ مردوں کی پہلی صف کے امام سے قریب ہے، دوسری سے افضل ہے۔ مردوں میں یہ ہوگا کہ امام کے قریب جو صف پہلی ہے وہ بنسبت دوسرے کے افضل ہے، اور دوسری جو ہے وہ تیسری سے افضل ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اسی قیاس پر مطلب جو پہلی ہوگی وہ دوسری سے افضل، دوسری تیسری سے افضل، تیسری چوتھی سے افضل، چوتھی پانچویں سے افضل، اسی طرح جو ہے سب سے جو آخر ہوگی صف ہوگی اس کا ثواب سب سے کم ہوگا۔ لیکن نماز جنازہ کے اندر اس کے برعکس ہے، نماز جنازہ میں جو سب سے آخری صف ہوتی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ثواب پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلی صف میں اگر جگہ ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جائے اور خالی جگہ میں کھڑا ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے جو صف میں کشادگی دے کر اس سے بند کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ فتنہ و فساد کا احتمال یعنی شک و شبہ نہ ہو تو کوشش کی جائے پھر اس صورتحال میں اس خلا کو کیا کیا جائے، پر کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جماعت اگر مسجد کے اندر ہو رہی ہے، سین مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے بالا خانہ یعنی اوپر کی منزل پر اقتدا کرنا یعنی جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی صف میں جگہ ہوتے ہوئے صف کے پیچھے کھڑے ہونا یہ بھی ممنوع ہے۔ یہ اس میں بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے کہ اگلی صفوں میں آس پاس 2 4 3 بندوں کی جگہ موجود ہوتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں پیچھے سے اپنی نئی صف بنا لیتے ہیں یا پنکھی کی ہوا دیکھتے ہیں،
تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اتنی وہ سستی اس کے اندر کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قدم جائے گا صف کے خلا کو پر کرنے کے لیے اس قدم سے بہتر کوئی قدم نہیں ہے، اور ایسا جو قدم اٹھا کر صف کے خلا کو گیپ کو پر کرے گا اللہ اس کے گناہ کو کیا کرے گا، معاف فرما دے گا۔ اسی طرح یہ جماعت میں کچھ چیزیں اور اس میں مزید جو ہے آگے اس کے مسائل ہیں کہ بندہ اگر تنہا نماز شروع کر دے اور آگے سے جماعت کھڑی ہو جائے تو اس صورتحال میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا جو بقیہ حصہ ہوگا جماعت کو پانا اور اس میں مزید جو مخصوص مسائل ہیں جن کا سیکھنا بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔